بسم اللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، تفسیر سورہ البقرہ کے ضمن میں آج ہم آیت نمبر 11 اور 12 کو دیکھیں گے، جبکہ پچھلی آیت میں بھی یہود کے اللہ رب العزت نے جو ان کی چلاکیاں اور مکاریاں تھیں اللہ رب العزت ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان کی چلاکیوں کو اور ان کی مکاریوں کو اور ان کے فسادات کو کھول کھول کر بیان کرتے چلے جائیں گے آگے چند آیات تک۔ آج کی اس آیت میں اللہ رب العزت یہود کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان یہود سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تم زمین میں فساد کو برپا نہ کرو، قالوا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، تو اللہ رب العزت آگے سے فرماتے ہیں کہ خبردار آگاہ رہو، انہم هم المفسدون، بے شک یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور یہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہود کی خباثتوں کے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، تو آج ان کی جو ایک خباثت اللہ رب العزت ان کو کھول کے ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب یہ زمین میں فساد پھیلاتے، جب یہ قریش سے جا کے ملتے، تو اللہ رب العزت آج ان کی ایک اور معزز سامعین و سامعات، گزشتہ درس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہود کی خباثتوں کو عرض کیا تھا۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت مسلمانوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں یہود تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب یہ قریش مکہ سے جا کر ملتے ہیں تو ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے تھے، ان کی جا کے اندر کی باتیں ان کے سامنے رکھتے تھے، اور جب مسلمانوں کو ان کی اس بات کا پتہ چلا، اس خباثت کا پتہ چلا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم تو فساد پھیلاتے ہو، تو وہ آگے سے کہنے لگے نہیں ڈٹائی کے ساتھ آگے سے کہتے ہیں نہیں ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسے کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمین کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، فساد فی الارض پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے تم فساد فی الارض زمین میں کیوں پھنسا رہے ہو، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد فی الارض زمین میں کیوں پھیلا رہے ہو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم اسی لیے لوگوں کو جا کے ملتے ہیں، اور در حقیقت وہ لوگوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس آیت میں جو لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا وَإِذَا، یہ ٹائم کو شو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور یہ کبھی پاسٹ کے ٹائم کو شو کرتا ہے اور کبھی فیوچر کے ٹائم کو شو کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آپ پہنچی۔ اس آیت میں جو اذا کا ورڈ ہے وہ پاسٹ کا معنی دے رہا ہے، اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلاک کر دی جائے گی۔ اس میں اللہ رب العزت قیامت کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور یہ فیوچر ٹائم شو کر رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو بے شک کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت میں اللہ رب العزت منافقین کے اس جھوٹ کو ایمان والوں کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آگاہ رہو، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، یہی ہیں وہ فساد کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم ضمیر کو 2 دفعہ ذکر کیا، اس سے کلام کے اندر فورس پیدا کی گئی ہے، زور پیدا کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ آگاہ رہو، بے شک یہی ہی ہیں، یہی لوگ ہی ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ حالانکہ یا شعور کے مقابلے میں یعلمون کا لفظ بھی استعمال کر دیا جاتا تو معنی وہی ہوتا کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں اور فساد بھی پھیلا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ یشعرون کا لفظ استعمال کیا۔ یشعرون کا جو روٹ ورڈ ہے وہ شعرن سے ہے۔ شعرن کا معنی ہوتا ہے کہ بال، کہ وہ بال جتنے بھی حقیقت نہیں جانتے کہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اور پھر جب یہ زمین میں فساد فی الارض کر رہے ہوتے ہیں، یہ انسانیت کے درجے سے گر کر ذلت کے درجے پہ آپ پہنچتے ہیں، اور اس سے برا اور کوئی ٹھکانہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اولئک ہم شر البریہ، یہی بدترین مخلوق ہے۔
معزز سامعین و سامعات، اصلاح اور فساد کی ابتدا انسان کی ضمیر سے ہوتی ہے، اور جب انسان کا جو ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا بھول جاتا ہے، جس سے انسان کے اندر ایک منفی رویہ، ایک منفی جذبہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اس کے کردار پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، جس سے انسان کے اکثر اوقات سوچ کے زاویے اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق کرنا امتیاز نہیں کر سکتا، اور پھر خاص کر ایسا شخص اپنے مفاد کے لیے دین کو یوز کرتا ہے، دین کا نام یوز کرتا ہے، مذہب کار یوز کرتا ہے، اور مذہب کار یوز کرنے کے ساتھ اس قدر جھوٹ بولتا جاتا ہے، اور یہ اسی ہی جھوٹ کے نام پر لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں میں بگاڑ پھیلا رہے ہو تو کہتا ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ رشوت کے خاتمے کے لیے تحریک انسدادی رشوت کے نام پر ایک ادارہ قائم کر دیا جاتا ہے، اس ادارے کے قائم کرنے سے پہلے لوگ رشوت تو دیتے ہیں، لیکن جب یہ ادارہ انسداد رشوت کا قائم کر دیا جاتا ہے اس کے بعد لوگوں کے درمیان رشوت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ادارہ بنانے کے بعد رشوت کے جو ریٹ ہیں وہ زیادہ بڑھ دیے جاتے ہیں، اور علم کے نام پر یہ جہالت پھیلائی جاتی ہے، معلومات عامہ کے نام پر برا اور غلیظ لٹریچر شائع کیا جاتا ہے، اور کلچر کے نام پر بے حیائی کو پروان اور عروج پہ چڑھایا جاتا ہے، حق اور انصاف کے نام پر ججز اور وکلاء اس قدر رشوت میں اپنا منہ کھولتے ہیں کہ شیطان کی آنت کی طرح ان کے منہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کے منہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں، اور جب ان لوگوں کو، ان افسروں کو، ان ججز کو اصلاح کے متعلق کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو لوگوں کی اصلاح کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر در حقیقت اس وقت یہ لوگ فساد فی الارض کے ارتکاب کر چکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو جتنا بھی سمجھا لیا جائے یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ بگاڑ اور فساد فی الارض پھیلا تو رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے یہودیوں کی، جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح دی، مسلمان تو خوش تھے، کفار کے ساتھ منافق کے جسم میں بھی، منافق کے دل میں بھی ایک آگ سی لگ گئی تھی، تو یہودیوں میں سے ایک شخص شماس نامی چند نوجوانوں کو، چند لوڈوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو اوس اور خزرج میں بھیج دیتا ہے، یہ جو کہ انصار کے قبیلے تھے۔ ان میں بھیجنے کے بعد وہ کہتے ہیں، ان لوگوں میں اشعار پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ جنگ بیعاث میں فریقین کی طرف سے پڑھے گئے تھے۔ مجھے سامعین سامعات، جنگ بیعاث ایک ایسی جنگ تھی کہ جب اوس اور خزرج، یہ جو مدینہ کے اندر قبیلے تھے، یہود ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے اور یہود ہی ان کے حلیف تھے۔ اوس اور خزرج میں 120 سال تک لڑائی چلتی رہی، یہاں تک کہ جو آخری لڑائی ہوئی اس کو جنگ بیعاث کا نام کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی کے اندر، اس جنگ کے اندر اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار، طاقتور جنگ اور نوجوان کثرت میں قتل کر دیے گئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آپس میں صلح کروائی، ان کو اکٹھا کیا، پھر ان کے جو پہلے والے معاملات تھے وہ انہوں نے بھلا دیے، یہ اب اکٹھے مل کر رہنے لگے تھے، اور یہود نے اپنے نوجوانوں کو اوس اور خزرج کے لوگوں کے پاس بھیجا اور آ کے وہ ان دونوں کے اشتعال انگیزی والے شعر پڑھنے لگے۔ جب ایک دوسروں کے بارے میں انہوں نے شعر سنے تو ایک دوسروں کے خلاف انہوں نے تلواریں میانوں میں سے نکال لی اور لڑائی کی طرف وہ مائل ہو گئے، لڑنے لگ گئے۔ اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سے فرمایا کہ میری موجودگی میں ایسی جہالیت کی باتیں، تو پھر انہیں اس بات کا احساس ہوا یہ تو شیطان کی طرف سے ہماری طرف سے تھا۔ اللہ اکبر! اس قدر یہ یہود اور منافقین مل کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے رہتے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نہ آتے تو انصار کی ایک بہت بڑی جماعت جو کہ آپس میں لڑ کر قتل کر دی جاتی۔ اللہ اکبر! اس قدر یہود اور منافقین کی سازشیں مسلمانوں کے پہلے دن سے ہی ان کے خلاف تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت انہی آیات میں منافقین کی چلاکیوں اور مکاریوں کو اللہ رب العزت انہی آیات میں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اگلی چند آیات میں بھی اللہ رب العزت ان کی مزید جو ان کی شرارتیں ہیں اور ان کی غلاظتیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہمارے سامنے کھول کر لائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی صفات سے بچنے والا اور ایمان والوں کی صفات کو اپنانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔